السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک بار پھر رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ ہم رمضان ملنے پر ہی کیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں؟ تو عزیز سامعات، 12 مہینوں میں سے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر انسان چاہے تو وہ اپنی ان نفسانی خواہشات اور ان برے کاموں پر کنٹرول پا سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کیے گئے نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ہماری کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کا ثواب لکھا جاتا ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 سے 100 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر 20، 30، 40، 50 کتنی دفعہ رمضان آیا ہے؟ کیا کوئی ایسا رمضان تھا جس نے میری زندگی کو بدل دیا، یا کوئی ایسا رمضان تھا کہ جس کے اندر میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک اچھی عادت، کوئی ایک اچھی بات شامل کی، یا کوئی ایک ایسا رمضان تھا کہ جس نے مجھے کسی ایک برے کام سے روک دیا، یا یوں ہی ایک 29 یا 30 دن کا مہمان آتا چلا جاتا ہے ہماری زندگی کے اندر، اور بس ہم ان دنوں میں تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا، نمازیں صحیح کر لیں، تھوڑا بہت اس طرح سے کر کر گزار دیتے ہیں، اور بعد میں پھر اپنی اسی غفلت کی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ رمضان سے پہلے ہم نے رمضان کی کیا تیاری کی ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ رمضان سے پہلے رمضان کی کوئی نہ کوئی تیاری کی جاتی ہے، جس طرح سے کنٹینرز کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ سٹور کر لی جاتی ہیں تاکہ رمضان کے اندر اتنی زیادہ مشکل پیش نہ آئے۔ کچھ چیزیں بنا کر ان کو فریز کر دیا جاتا ہے، کچھ مسالے تیار کر لیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہماری گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ہم نے گھریلو طور پہ رمضان کی تیاری کی ہوتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی، کیا آپ نے ایسی اپنی روح کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ آپ نے کسی ڈائری، کسی پیج کے اوپر کوئی چیزیں نوٹ کی کہ اس سال میں نے رمضان میں یہ چیز کرنی ہے؟ آپ نے کوئی ایسا ٹائم ٹیبل بنایا کہ اگر میں پہلے دن میں 3 نمازیں پڑھتی ہوں، 4 پڑھتی ہوں، 5 پڑھتی ہوں، اب میں نے اس کو بڑھانا ہے، میں نے 6 نمازیں کرنی ہیں، 7 نمازیں کرنی ہیں، یعنی کہ فرض نمازوں کے علاوہ اب میں ساتھ میں نفلی نماز بھی اندر ادا کروں گی۔ اگر میں صبح و شام کے اذکار نہیں کرتی تھی تو ٹائم ٹیبل میں کیا آپ نے یہ چیز لکھی کہ اب میں صبح و شام کے اذکار کروں گی، نماز کے بعد کے اذکار کروں گی؟ کیا ایسی پریپریشن جیسی آپ نے اپنے کھانوں کے لیے کی، کنٹینرز بھر کے رکھ لیے، کیا اس طرح سے کوئی ڈائری، کوئی صفحہ بھر کے رکھا ہے آپ نے؟ رمضان آپ جان تو چکے ہیں کہ بہت عظیم مہینہ ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیکیاں کما سکیں، نیک کاموں کی طرف جا سکیں۔ کیا آپ رمضان کا مقصد جانتے ہیں؟ قرآن مجید سے ہی دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کچھ ایسا نہیں کہا گیا کہ تم چاہو تو روزے رکھو، تم چاہو تو نہ روزے رکھو، بلکہ یہ کہا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ روزے رکھنے ہی ہیں آپ نے۔ اس صورت میں نہیں کہ جب آپ کے پاس صحیح سولڈ کوئی ریزن ہے جس کے اندر دین ہمیں رخصت دیتا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی کفارہ انسان نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح سے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا سبب کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم
پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، شاید کہ تم، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ جس نے روزہ رکھا یعنی کہ روزہ رکھا ہے تو اس کا مقصد اور اس کا نتیجتاً تمہیں کیا ملنا ہے کہ تم بچو گے، تم پرہیزگار بنو گے۔ یہاں پہ ایک کنڈیشن آ گئی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روزہ دار جو ہے اس پر روزے کا اثر یہی ہو، لعلکم تتقون، یہ صرف اس پہ اثر ہوگا جو یہ اثر لینا چاہے گا، کیونکہ جو روزہ ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں لعلکم تتقون میں آتا ہے کہ جو اپنے نفس کو بھی کنٹرول میں رکھے گا، اس نے صرف بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے نفس کو بھی برداشت کیا، جو وہ خواہشات، جو وہ برے کام جو اللہ تعالیٰ کو اس سے دور کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنے، وہ ان کاموں سے رکتا ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن آپ نے چغلی نہیں چھوڑی، آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن آپ نے لڑائیاں نہیں چھوڑی، آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن آپ نے جھوٹ نہیں چھوڑا، آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن فحاشی والے کام کرنا، فحاشی والے کام دیکھنا، فحاشی والی گفتگو کرنا آپ نے نہیں چھوڑی۔ تو کیا آپ نے روزے کا یہ مقصد پایا، لعلکم تتقون؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن روزے کے جو باقی فرائض ہیں، نمازیں ادا نہیں کر رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، تو کیا آپ یہ مقصد پورا کر رہے ہیں، لعلکم تتقون؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ انسان جس نے روزہ بھی رکھا ہے، جس نے بھوک پیاس اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کی ہے، ساتھ ساتھ اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہے، وہ تمام برائیوں سے بچا ہے، جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان پر چلتا گیا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ ان سے رک گیا، ایسا وہ انسان ہے جس نے لعلکم تتقون یعنی کہ روزے کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اگر آپ نے روزے کی پہلے سے تیاری نہیں کی تو ابھی بھی زیادہ دن نہیں گزرے، آج پہلا دن ہے، آپ ابھی سے ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں، ابھی سے کچھ چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کا ہر وہ عمل جو کہ آپ پورے دن کے اندر کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ثواب کا سبب بن سکتا ہے۔ جس طرح سے دیکھیں، اگر آپ نے سحری بنانی ہے، آپ نے افطاری بنانی ہے، تو کیا ہو کہ آپ ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہیں، آپ ساتھ ساتھ منہ سے کوئی نہ کوئی کلمات پڑھتے رہیں، یا آپ نے کچن میں ساتھ تلاوت لگا لی، تو یہ کیا ہے، آپ کی نیکیوں کے اندر ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے۔ اچھا، ہمارے پاس جو رمضان ہے وہ ایک مہمان کی طرح ہوتا ہے، اور کیونکہ مہمان صرف وقتی طور پر ہی آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر آ کے وہ پرماننٹ رہتا ہے، وقتی طور پر آتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی 29 یا 30 دنوں کا مہمان ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہماری زندگیوں کے اندر دو طرح کے ہم نے مہمان بنائے ہوئے ہیں، ایک وہ کہ جن کے آنے پہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، ہم ان کے آنے کی تیاری بہت زیادہ کرتے ہیں، مختلف قسم کے پکوان بنتے ہیں، ہم خود کو اچھے سے ریڈی کرتے ہیں، گھر کو اچھے سے سجاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان مہمانوں کا انتظار ہوتا ہے، ہم شوق سے سب کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، دل سے یعنی سب کچھ ان کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ بس اوپر سے ہی ہم نے ان کے لیے کیا، اور ہمارا دل شاید اندر سے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے گھر آئے ہی نہ ان کے لیے اچھا پکوان، نہ ان کے لیے اچھی تیاری، کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ رمضان کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے۔ جس طرح سے آپ نے اپنے پسندیدہ مہمان کے آنے سے پہلے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، آنے سے پہلے چیزیں ریڈی کی ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر وہ آ گیا اس کو دیکھ کے اچھا اس کے بعد آپ نے کام وغیرہ کرنے سٹارٹ کر دیے، پھر تو ایسا بھی ممکن ہے کہ جتنی ڈشز آپ بنانا چاہتے تھے وہ مہمان چلا جائے لیکن آپ کی ڈشز تیار نہ ہوں۔ تو اگر آپ اپنے اس مہمان کی تیاری کر سکتے ہیں تو اس رمضان کی تیاری آپ نے کیوں نہیں کی رمضان سے پہلے؟ ابھی بھی وقت ہے، کر لیجئے۔ سب سے ضروری ہے آپ نے اپنے دل کو تیار کرنا ہے۔ جو روزہ ہے وہ ہمارے پاس جسمانی عبادت تو ہے، جس کے اندر ہم لوگ بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ روحانی عبادت بھی ہے کہ ہم کس حد تک اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں، کس حد تک ہم لوگ یہ
جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ڈرامے وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ کنٹرول پا سکتے ہیں، بری عادات پہ کنٹرول پا سکتے ہیں۔ تو دل کی تیاری کے اندر سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ اپنے دل کی اصلاح کر لیں، آپ توبہ کر لیں، آپ جن گناہوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف، اللہ سے توبہ کر لو، اور ایسی توبہ جو خالص، پکی، ٹھوس توبہ ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کے دل میں ایک طرف تو یہ ہے چلو ٹھیک ہے مجھ سے رکا گیا تو میں رک جاؤں گا اس کام سے، نہیں۔ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ اس پہ پختہ رہیں کہ ہاں یہ میں نے کام کر کر ہی چھوڑنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، معافی مانگیں، اور پھر اس پر قائم رہنا، پختہ رہنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے ہر بنی آدم خطا وار ہے، خطا کرنے والا ہے، اور آپ جانتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو کہ توبہ کرتا ہے۔ دیکھیں غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر ان پہ شرمندہ نہ ہونا، ان پہ ڈٹ جانا، ان پر معافی نہ مانگنا، یہ تکبر ہے۔ اور خطا وار سب سے بہترین وہ ہے جو کہ اپنی غلطیوں پر معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ نے اپنے دل کی اب صفائی بھی تو کرنی ہے۔ دل کے اندر کسی کے لیے بغض، حسد، کینہ، نفرت مت رکھیں، دوسروں کو معاف کرتے، کیونکہ دیکھیں ہم بھی تو بہت خطائیں کرنے والے ہیں۔ جب ہمارا اللہ، ہمارا رب ہمیں معاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لوگوں کو معاف کر سکتے؟ تو دوسروں کے لیے کینہ، حسد، بغض اور نفرت اپنے اندر مت رکھیے گا، کسی نہ کسی کو تو ضرور آپ نے معاف کرنا ہے اس رمضان۔ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی عزیز سے ناراض ہیں تو منا لیجئے اسے۔ حدیث میں آتا ہے لا یحل لمسلم، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے۔ تو ذرا سوچیں اگر آپ اپنے کسی بہن، اپنی کسی بھائی یا کسی اور سے آپ ناراض ہیں تو منا لیجئے اسے، کیونکہ رمضان کے اندر ہم لوگوں نے اپنے دل کی بھی صفائی کرنی ہے۔